اس بارے میں ایک تو ہے نا کہ لوگ دنیاوی علوم کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ٹریننگ لیتے ہیں یا جدید علوم حاصل کرتے ہیں، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی منجنیق جو بنائی تھی طائف پر کفار سے سیکھا طریقہ، اور یہ خندق کھودنے کا بھی حضرت سلمان الفارسی نے مشورہ دیا، تو کوئی حرج نہیں اگر یہ علوم من سے حاصل کرے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم ان علوم کے ساتھ ان کی تہذیب، ان کے عقیدے، رسم و رواج وہ سارا ذہن بنا لیتے ہیں۔ گمراہی تو یہ ہے، ورنہ یہ ظاہری علوم جو یہ سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ باقی جو لوگ یہاں سے جا کر وہاں ملازمتوں کے لیے جم جاتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، یہ بے شک لوگ برا منائیں، دین میں نہیں، یہ حرام ہے، جرم ہے۔ حکم تو ہے کہ لوگ وہاں سے منتقل ہوں، اسلامی حکومتوں کی طرف آئیں، اپنی اور اپنے بچوں کی تہذیب کی حفاظت کریں۔ آپ وہاں لے جاتے ہیں، جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ اور جب اخبارات میں پڑھتے ہیں کئی لوگ پھر جن میں کوئی رمق ہے نا غیرت کی، وہ ماں باپ بیچارے مضمون لکھتے ہیں کہ وہ کتنا منحوس دن تھا جب ہم یہاں آ گئے، اب یہ بچے بچیاں ہمارے سامنے فرینڈز لیے پھرتے ہیں، ہم روک نہیں سکتے۔ اس لیے اگر تو دین بچانا نا، پھر ایک عالم عرب کے نے اس نے پوری کتاب لکھی کہ اللہ تو کہتا کہ دارالکفر سے اسلام کی طرف آؤ، اور اس لیے تجارت کے لیے بھی دین میں صرف ہے کہ 1 سال تک کوئی آدمی ویزا لے کر دوسرے ملک میں رہ سکے، اس کے اندر واپس لوٹے اپنے بال بچے کی طرح، اس کا ایمان بچا رہے۔ اور اگر صرف دنیا ہی مقصود ہو تو پھر ٹھیک ہے، روٹی کماتے پھریں، ایمان ضائع ہوتا، بچے بگڑتے ہیں تو اللہ وارث۔ جی